مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 دنوں کا ہفتہ بنایا ہے اور ان دنوں کے نام بھی عطا فرمائے، اللہ کی طرف سے منتخب نام بھی۔ آج کا دن جو ہے اس کو قرآن پاک جمعہ کا دن کہتا ہے۔ اصل لفظ تو جمعہ ہے جو قرآن شریف میں ہے، لیکن بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اردو میں جمعہ ہو گیا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 7 دن عطا فرمائے، ان کے نام بھی عطا فرمائے، اور ان دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کو سید الایام مقرر فرمایا، تمام دنوں کا سردار۔ یہ دن پچھلی امتوں پر بھی پیش کیا گیا کہ یہ دن سب سے بڑا دن ہے، اللہ نے اس کو مقرر فرمایا ہے، عظمتیں ہیں، لیکن لوگوں نے اس دن کو اختیار نہیں کیا۔ یہودیوں نے سنیچر کا دن لے لیا کہ ہمارے لیے تو یہ بڑا دن ہے، یہ سید الایام ہے، اور اس دن کو انہوں نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات ان کو دیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ سنیچر کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرو، شکار پر پابندی، لیکن ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ اب یہ حکم یہودیوں تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے تھا، اور اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ سنیچر کے دن آج بھی شکار منع ہے، آج بھی گوشت کھانا منع ہے، اور یہودی لوگ ہم لوگوں کو بہکانے کے لیے وہ آیت بھی پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں ہے تو عمل ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، ان لوگوں کو دیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے اس پر عمل بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ ان کو یہ پابندی دی لگائی گئی، اور پھر بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا کہ وہ ذکر ہے۔ تو کئی فون ان دنوں میں آئے کہ صاحب وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ وہ قرآن شریف سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت دیکھ کر، ترجمہ دیکھ کر کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کا کیا مطلب، جب تک کہ وہ اس کے جانکار کے پاس نہیں جائے گا، عالم کے پاس نہیں جائے گا۔ خالی آیت کو دیکھ کر کے، ترجمہ دیکھ کر کے کوئی حکم سمجھا نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب کالا دھاگا اور سفید دھاگا ممتاز ہو جائے تب کھانا پینا چھوڑ دو۔ اب صحابی عربی جاننے والے، ان کی پیدائشی زبان عربی، انہوں نے پڑھا کالا دھاگا سفید دھاگا، انہوں نے 2 دھاگے لیے تکیے کے نیچے رکھ لی اور کھاتے رہے، دیکھ دیکھ کے دیکھتے رہے اب کالا دھاگا سفید ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس انداز سے وہ آیت دیکھ کر عمل کرنے لگے ظاہری ترجمے سے۔ جب کالا دھاگا سفید نہیں ہوا تو اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو سحری صبح ہو گئی اور یہ تو کوئی بدلا ہی نہیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے کہ اس کے نیچے دن اور رات سوا گئے۔ یہاں تو یہ دن اور رات کا حکم ہے، کالے دھاگے سے مراد رات ہے، سفید دھاگے سے مراد دن ہے، تم اس کو جو ہے اپنے تکیے کے نیچے رکھے لے رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آیت دیکھ کر کے حکم کوئی سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا۔ ہر آیت کا حکم اللہ نے خود بیان فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی نہیں بیان کیا۔ کسی بھی آیت کا ترجمہ اللہ کے حبیب نے بیان نہیں کیا، اس کو اللہ نے بیان کیا۔
پیارے حبیب کو بتایا کہ میں جو یہ قرآن کی آیت نازل کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے، اور اللہ کے حبیب نے اس مطلب کو پھر صحابہ کو بتلایا، وہی چلا آ رہا ہے۔ اب آج کل لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ترجمہ خالی پڑھ کر کے حکم بیان کرنے لگتے ہیں، دلیل قرآن میں لکھا ہوا تم لوگ مانتے ہی نہیں ہو، تم لوگ قرآن نہیں مانتے ہو، یہ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی حدیث کا بھی ترجمہ دیکھ کر کے آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے اس کے مطلب کو جب تک کہ صحابہ کرام سے نہیں پوچھے گا۔ ہر حدیث کا مطلب اللہ کے حبیب نے صحابہ کو بتلایا، حدیث کچھ ہے مطلب کچھ ہے، صحابی بتائیں گے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس طریقے سے حدیث کا ترجمہ دیکھ کر کے لوگ دکھلا دے، دیکھو حدیث میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھو بخاری میں لکھا ہے، یہ دیکھو مسلم میں لکھا ہے۔ اب آدمی دیکھتا ہاں یار لکھا تو ہے، بس وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے، صحابہ نے اس کا کیا مطلب بتایا ہے۔ خالی ترجمہ دیکھ کر کے اور کسی ایک آیت کو کسی ایک حدیث کو دیکھ کر کے بھی نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث میں ہوتی ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے ایک آیت بیان کی اور جا کر کے آگے جا کر کسی پارے میں پارے 1 میں آیت ہے اور پارے 6 میں اس کی تفسیر ہے، دوسری آیت آ رہی ہے۔ تو اب اس طریقے سے خالی آیت دیکھ کر کوئی ترجمہ کر کے سمجھے کہ مولویوں کے چکر میں کیا پڑھنا، یہ تو اپنے اپنے مطلب کی بتایا کرتے ہیں، شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہم ترجمہ دیکھیں گے عمل کر لیں گے، اس طریقے سے آدمی بھٹک راستے سے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی حدیث خالی دیکھ کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم نے اس کا ترجمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ارے تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، صحابہ کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اپنی آنکھوں سے اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے ہو، تم پکڑ کے ترجمہ کر کے سب عمل کرنا شروع کر دو گے اور معلوم ہے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر کچھ اور لکھی ہوئی ہے اور تم نے اپنی عقل سے اس کی تفسیر سمجھ لی، تو تم بھٹک جاؤ گے اور راستے سے دور چلے جاؤ۔ یہ ہے اصل میں تو جمعہ، یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کو افضل بنایا، قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا اور اس کی افضلیت کو ذکر فرمایا، اور دوسرے دنوں سے اس دن کے احکامات کو الگ ذکر فرمایا کہ ہر دن کا حکم الگ، جمعے کا دن کا حکم الگ۔ کیا ہے ایک حکم اللہ نے قرآن پاک میں یہ ذکر فرمایا کہ دوسرے دنوں میں کوئی بھی نماز کی اذان ہو جائے فوراً تم کو مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، جماعت بالکل تیار ہو آ جاؤ، جماعت میں شامل ہو جاؤ، نماز پڑھ کے چلے جاؤ۔ یہ دوسرے دنوں کا حکم ہے کہ بالکل جماعت میں آ کے شامل ہو جاؤ، پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور فرمایا اگر کوئی دوسری میں بھی آ گیا، آخری رکعت میں امام بیٹھا ہوا تھا اور کوئی آ کے شامل ہو گیا بیٹھنے میں تو بھی اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اس انداز کے احکامات دوسرے دنوں کے الگ ہیں، لیکن جمعے کے دن کا فرمایا ارشاد یہ ہے کہ جمعے کے دن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس دن جمعے کے دن اذان ہو تو اب یہ دوسرا دن نہیں ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، اس کے احکامات الگ ہیں۔ جیسے اذان کی آواز تمہارے کان میں آئے کاروبار بند کر دو، اب تمہیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم یہ کاروبار کرتے ہو اذان سننے کے بعد، اگر تم نے کسی کو مال دے کے پیسہ لے لیا، یہ پیسہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ جمعے کا دن ہے، اس کی قدر کرو، اس کو پہچانو، یہ بہت بڑا دن ہے۔ پچھلی امتوں نے بھی اس کی قدر نہیں پہچانی، اللہ کے حبیب کے امتی ہو تم تو اس کی قدر کو پہچانو کہ جمعہ کیا چیز ہے۔ جمعے کے دن جلدی اٹھو، صبح آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، صبح یہ کہہ کر جلدی اٹھ جاتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے آج جمعہ ہے۔ اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے کہ اس کو جمعے کے دن جمعے کے ہونے کی خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی ہونا یہ بھی جمعے کی جو ہے ایمان کی پہچان بتلائی گئی۔ اس لیے جمعے کے دن روزانہ کے مقابلے میں 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ پہلے اٹھ جاؤ کہ آج جمعہ ہے، اس لیے ذرا آج جلدی اٹھیں گے۔ یہ کیفیت جمعے کے دن ہونی چاہیے۔ جمعے کی تیاری صبح سے ہونی چاہیے۔ جمعے کی تیاری صحابہ کرام جمعرات سے کرتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد حدیث پاک میں صحابہ کرام کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عشاء کی نماز جب پڑھنے آتے تھے جمعرات کے دن تو وضو کر کے نہا کر کے کپڑے بدل کے جو ان کے پاس صاف ستھرے ہیں جمعے کے لیے رات ہی میں آ جایا کرتے تھے۔ اب جمعہ پڑھ کر کے جائیں گے، جمعے کی رات آ گئی ہے، مسجد میں جائیں گے اور جمعہ پڑھ کے واپس آئیں گے۔ تو جمعے کو لوگ جمعرات سے تیاری کرتے تھے اور جمعرات کے دن آ جایا کرتے تھے، انہوں نے فضیلتیں سنی تھی کہ جمعہ کتنی فضیلت والا دن ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرا حکم
یہ ہے کہ خطبہ ہونے سے پہلے پہلے جو مسجد کے اندر آ گیا وہ تو جو ہے ثواب پائے گا جمعے کا، اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا وہ جمعے کا ثواب نہیں پائے گا، وہ فضیلتیں اس کو نہیں مل پائیں گی جو جمعے کے دن کے سردار ہونے کی جو فضیلتیں ہیں، اور بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ چند چیزوں پہ 6 چیزوں پہ صرف عمل کر لو، گھر سے چلو گے تو جتنے قدم تمہارے پڑیں گے ہر قدم پر ایک سال کے نفل نماز اور ایک سال کے نفل روزے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ گھر سے لے کے مسجد تک آنے تک 100 قدم پڑے تو 100 سال کے نفل نماز، 100 سال کے نفل روزے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے آج کے دن، لیکن کب؟ جب ان چیزوں پہ عمل کرو گے، اور بہت آسان سے 6 چیزیں، کوئی مشکل بھی نہیں۔ 1-2 چیزوں میں چوک جاتے ہیں ہم، باقی چیزوں پہ تو عمل کرتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، آج جمعہ ہے ذرا پہلے اٹھ گئے، اگر نہانا نقصان نہیں دے رہا نہا لے، غسل کرنا آج کے دن ایک اچھی یہ کام کر لے، مسجد ذرا جلدی آ جائے۔ تو اب جلدی آنے پر صحابہ نے کہا جتنا جلدی ہو جائے، کسی نے 2 گھنٹہ پہلے، کسی نے 6 گھنٹہ پہلے، کسی نے 8 گھنٹہ پہلے، اور کسی نے جلدی اتنی کی کہ جمعرات کوئی مسجد میں آ گیا کہ جلدی کرنے کا حکم ہے، لہذا میں آج ہی سے چل کے مسجد میں بیٹھ جاؤں تاکہ جمعے کی اتنی بڑی فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کا احترام چھوڑ دیا۔ جمعے کے دن کا سارا ان سب کے دن پہچان میں آ جاتے ہیں۔ یہودیوں کے ملک میں چلے جاؤ، جہاں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، سناٹا ہوتا ہے سنیچر کے دن، سب اپنی اپنی عبادتوں میں کھانا کم کر دیتے ہیں، پینا کم کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، ساری چیزوں کے اندر آج ہمارا بڑا دن ہے۔ اگر عیسائیوں کے ہاں چلے جاؤ تو اتوار کے دن اسکول بھی بند، اتوار کے دن ڈاکٹر بھی بند، اتوار کے دن کاروبار بھی بند، اتوار کے دن ساری چیزوں کو چھٹی کر کے وہ اپنی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں اور گرجا گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو مسلمانوں کا جمعے کے دن آتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے، سب برابر ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، خطبہ ہونے لگے، نماز ہونے لگے، چلیں گے جا کے شامل ہو لیں گے، بس پڑھ گئے، جیسے سلام پھرا سیدھے باہر، سب کے سب باہر نکل گئے، پتہ ہی نہیں آج کون سا دن ہے، کتنی فضیلت والا دن ہے، کتنا عظمت والا دن ہے، کتنا اہتمام والا دن ہے۔ ان تمام چیزوں کو آج ہم نے چھوڑ دیا، ان سب چیزوں کو قربان کر دیا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے حبیب لے کر کے آئے تھے آج دل سے ہم ماننے کو اس کو تیار نہیں ہو رہے۔ تو جمعے کے دن فرمایا نہیں رات میں آ سکتے، نہیں فجر میں آ سکتے جمعے کے لیے، تو کم سے کم اذان سے پہلے تو آ جاؤ کہ اذان ہونے والی ہو اور مسجد میں ہم آ جائیں کہ آج جمعے کا دن ہے، دوسری اذان نہیں، آج تو جمعے کی اذان ہے۔ اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ پورا دن خالی کرتے ہیں، ہم تھوڑی نماز کا وقت بھی خالی نہیں کر پاتے۔ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، بڑے شہروں میں جاؤ پوچھو یہاں نماز کتنے بجے ہے جمعے کی، تو کہتے خطبہ اتنے بجے ہے، نماز اتنے بجے، خطبے کو نماز سے الگ ہی کر دیا کہ اچھا ابھی تو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، ابھی تو ابھی ٹائم ہے، ذرا سا اور ایک کپ چائے پی لیتے ہیں پھر ابھی چلتے ہیں، ابھی نماز نہیں شروع ہوئی ہوگی، ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا۔ یہ حالات آج ہمارے ہو گئے ہیں، اور قرآن پاک میں خاص طور سے ذکر فرمایا، خطبے کا الگ سے ذکر فرمایا، نماز کا الگ سے ذکر فرمایا، اللہ نے خطبے کا الگ فرمایا کہ جو خطبے میں شامل نہیں ہوا اس نے اپنے کوئی اگر روزی روٹی کے لیے خطبے میں شامل نہیں ہوا اس کی روزی روٹی تنگ کر دی جائے گی، اس کی روزی روٹی کے اندر فرق ڈال دیا جائے گا، کہ روزی روٹی دینے والا اللہ ہے۔ تم نے نہیں چھوڑا خطبے کے وقت اپنی روزی روٹی کو، جاؤ اچھا کما کے دکھاؤ، دیکھے تم کتنا کما لو گے، کتنا رکھ لو گے۔ تم خطبے کے وقت میں کما رہے تھے، دکان کھولے ہوئے تھے، اللہ کہہ رہا دکان بند کرو خطبے کے وقت میں، خطبے سے پہلے اذان ہوتے ہی دکان کو بند کر دو۔ وہ کہتا ہم تو بند نہیں کریں گے، ورنہ گاہک چلا جائے گا، کچھ روپیہ آ رہے وہ چلے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ چیز یاد رکھنا، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا تو اللہ ہے، تم اگر حکم کو نہیں مانو گے تو رزق تمہارا تنگ کر دیا جائے گا۔ تو ایک یہ حکم ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے خطبے سے پہلے۔ خطبے سے مطلب جب سمجھایا جاتا ہو، کوئی بات بتائی جاتی ہو جمعے کے دن، باقاعدہ سمجھایا جاتا تھا۔ اب کیونکہ عربی کا خطبہ ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے جو خطبہ پڑھا جانا ہے اس کا ترجمہ پہلے بیٹھ کے بتلا دیا جاتا ہے کہ آج خطبے میں عربی میں یہ پڑھا جائے گا، تو اس کا ترجمہ پہلے 10 منٹ پہلے بتا دیا جاتا ہے، تو کم سے کم اس کو سنیں۔ یہی مقصد ہے اللہ کا، اور یہی مقصد ہے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا جب خطبہ ہو رہا ہو کوئی نماز بھی نہ پڑھے، بیٹھ جاؤ نماز پڑھ، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ جائے سمجھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تو اب کوئی نماز بھی مت پڑھو، بیٹھ جاؤ، جب پورا ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔
ہے تو یہ چیزیں قرآن پاک ان سب چیزوں کو, پیارے حبیب ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں, ہم نے ان چیزوں پہ توجہ دینی چھوڑ دی. ایک واقعہ یہ بھی اس وقت یاد آ گیا کہ بعض کہا نا حدیث پڑھ کر کے کوئی مطلب نہیں سمجھا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی آئے, اللہ کے حبیب نے کہا نماز پڑھ لو 2 رکعت, 2 رکعت نماز پڑھ لو. اب یہ حدیث تو دیکھ لی, اب دیکھنے کے بعد لوگ کہنے لگے جب خطبہ ہو تب 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے, اس لیے کہ حضور نے پڑھوائی تھی. اب یہ نہیں دیکھا کہ جب حضور نے ان سے کہا کہ 2 رکعت پڑھ لو, ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک صحابی کا, جب اللہ کے حبیب نے ان سے کہا 2 رکعت پڑھ لو, تو مسجد میں آئے ہو 2 رکعت پڑھو, تو اللہ کے حبیب نے خطبے کو روک دیا, آپ بیٹھ گئے. جب انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی اس کے بعد خطبہ شروع کیا کہ خطبہ ہوتے ہوئے نہیں پڑھا جا سکتا ہے. اللہ کے حبیب نے ان کی خاصیت کے اپنا خطبہ روکا, تب ان سے 2 رکعت نماز پڑھوائی. جب انہوں نے پڑھ لی تب پھر خطبہ دینا شروع کیا. اب یہ صحابہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے حبیب بیٹھ گئے تھے, اس کے بعد 2 رکعت پڑھوائی تھی. اب حدیث کیا بتائے گی؟ حدیث یہ بتائے گی حضور, ایک صحابی آئے, حضور خطبہ دے رہے تھے, حضور نے ان سے کہا کہ 2 رکعت پڑھ لو. اب اس نے کہا ہم تو خطبے کے وقت چلیں گے اور 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے. اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, تشریح کیا ہے, صحابہ نے کیا بتایا. وہ صحابہ کو مانے گا نہیں تو پھر حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھے گا؟ وہ تو اپنی عقل سے چلے گا اور جمعے کا ثواب بھی برباد کر دے گا, خطبے کا ثواب بھی برباد کر دے گا, اور غلط کام کرنے والوں میں اس کا نام لکھ لیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں جمعے کے دن آئے, کم سے کم سنتیں تو پڑھے, یہ نہیں سلام پھیرا اور ایک دم بھاگے. اگر کسی کو گھر پر سنت پڑھنا تو ٹھیک ہے, گھر پہ جا کے پڑھ سکتا ہے, لیکن جس کو گھر پہ بھی سنتیں نہیں پڑھنی ہیں تو کم سے کم جمعے کا اہتمام اب اس کے دل میں ہو, عظمت ہو کہ کم سے کم جمعے کے بعد سنت تو پڑھ لو, اس کے بعد نکل کر کے مسجد سے جاؤ. جمعہ کیا ہوگا ایسا کہ ہم بھاگم بھاگ آئیں اور بھاگم بھاگ چلے جائیں, اور جمعے کا کوئی دل میں خیال نہ ہو, اس کی عظمت نہ ہو. ان چیزوں کا خیال کر کے ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تبھی ثواب پا پائیں گے, ورنہ ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایک چیز پر عمل کرنے کی توفیق دے.